السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس ناول پر اب تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں سے معذرت کرنا چاہوں گی، کل میں ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ کل کا دن بہت مصروف تھی، پھر رات کو شب قدر کی رات تھی، عبادت کی رات، اسی لیے مجھے رات کو بھی لکھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ امید ہے آپ تمام لوگوں نے بھی عبادت کی ہوگی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ رمضان ختم ہونے والا ہے اور اب تمام لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ خیر، ہمارا ناول اپنی کہانی کا آغاز کرنے والا ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں، عید کی چھٹیاں ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں عید پر آپ لوگوں کو بھی ڈبل لانگ ایپیسوڈ دی جائے تو جلدی سے ٹارگٹ پورا کریں۔ ٹارگٹ جو تھا وہ 3K سبسکرائبر کا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میں کامیاب ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کومنٹ لازمی کیا کریں۔ کومنٹ سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے ریویوز شیئر کرتے ہیں مجھ سے، اور پھر لکھنے کو بھی دل کرتا ہے کہ ریڈرز اتنا سیریس ہو کر ریڈ کرتے ہیں، اور پھر رائٹر کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ریڈرز کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھے۔ ناول ہے ہمارا طلب دیدار، تحریر گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 12۔ ڈاکٹر کے ماتھے کی رگیں تنی تھیں۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ بہت کم وقت ہے دانش کے پاس، مگر انہیں لگتا تھا وہ ابھی 1-2 مہینہ ٹھیک سے گزار لے گی۔ ابھی جو حالات دانش کے تھے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دانش نے گہرے گہرے سانس لینے سٹارٹ کر دیے، شاید اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ نرس، جلدی سے آکسیجن لگاؤ، ڈاکٹر نے جلدی سے پاس کھڑی نرس کو حکم دیا۔ نرس نے فوراً ہی اسے آکسیجن لگا دیا تھا۔ بھیا، دانش نے گہرے سانس لیے، اشارے سے ارید کو اپنی جانب بلایا، جو اس کے پاؤں کی جانب کھڑا تھا۔ ارید اس کے اشارے پر بھاگ کر اس کی جانب آیا اور دانش کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر سامنے بیٹھے ارید کے آنسو آرز کو بھگو رہے تھے۔ دانش تھوڑا سا اوپر ہوئی، مگر اس کا جسم ابھی کمزور پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب بھی تم ٹھیک نہیں ہو؟ ارید نے اسے کندھوں سے تھام کر واپس لٹایا۔ بھیا، اب کی بار اس نے آکسیجن ماسک تھوڑا سا نیچے سرکایا۔ اب اسے نہ اتاریں، اس کے بغیر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوگی۔ نرس نے ایک نظر بچی پر ڈالی، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اور پھر دانش کا ماسک اس نے واپس سیٹ کیا۔ ڈاکٹر دانش کی رپورٹس ریڈ کر رہا تھا، جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے انہیں ریسیو ہوئی تھی۔ ان میں صاف صاف بتایا گیا تھا، کینسر کی وجہ سے دانش کا جسم کمزور ہو گیا ہے۔ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ دوسری طرف برین ٹیومر، جو خطرناک حد تک اپنا گھیرا بنا گیا تھا۔ یہ بیماری کنٹرول ہونے کے باوجود بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ لوگ اس بیماری کو کنٹرول کر لیں گے، مگر آج یہ رپورٹس انہیں حیران کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی اور دانش کی حالت دیکھنے لگے۔ وہ بمشکل ہی سانس لے رہی تھی۔ بھیا، آپ ایسے نہ روئیں، میں آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کو خود کو مضبوط رکھنا ہے، اتنا مضبوط کہ کوئی عام انسان آپ کو تکلیف نہ دے سکے۔ دانش نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر پلیز میری چھوٹی کو بچا لیں۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں اور آپ تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بہن کو بچا لیں۔ ارید نے واقعی ہی دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے۔ بھیا، اب میری زندگی کی بھیک نہ مانگیں۔ میں جانتی ہوں میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا،
اس سے آگے کا سفر آپ نے اکیلے طے کرنا ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ دانش نے ہاتھ سامنے کیا جو ارید فوراً ہی تھام گیا تھا۔ بھیا، اب کبھی نہیں روئیں گے، کبھی نہیں۔ میں کبھی نہیں روؤں گا مگر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میرے پاس اب تم ہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ارید مر جائے گا، وہ شدت سے روتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے بھائی کا جنون دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہاتھ ابھی بھی ارید کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ کسی بے قصور کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کوئی بے قصور ہماری طرح زندگی گزارے۔ یہ دانش کے آخری الفاظ تھے۔ وہ جانتی تھی ماں باپ ہونے کے بعد بھی وہ رشتوں سے محروم تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ یہ سب برداشت کر چکی تھی۔ دانش کی خاموشی پر ڈاکٹر نے ایک نظر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں لائنز بالکل سیدھی ہو رہی تھیں۔ اس کے جسم سے اس کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک نظر ہٹا کر ارید کو دیکھا جو بغیر پلکیں جھپکے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں، دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ ارید کو کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ دانش، ارید اسے جھنجھوڑتے ہوئے بلانے لگا، مگر اب اس نے کہاں جواب دینا تھا۔ ارید، سنبھالو خود کو۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ارید خاموش ہوا تھا۔ زندگی نے آج اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ آج دنیا کا سب سے غریب انسان لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آکسیجن ماسک اتار کر اس کے چہرے کو سفید کپڑے سے ڈھانپا۔ اس سارے مرحلے میں ارید بالکل خاموش تھا۔ ہم صبح دانش کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر نے گہرے سانس لیتے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں، میری بہن کا نماز جنازہ ابھی ہوگا۔ ارید نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ پر بندھی گھڑی کی جانب نظر دوڑائی جہاں 9 بجنے والے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ارید، اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارید ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ارید، وجہ جان سکتا ہوں اتنی جلدی کی؟ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ارید ابھی بھی خاموش تھا۔ ارید کے ذہن میں دانش کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا بھائی۔ میں نہیں چاہتی دن کے اجالے میں کوئی آپ کو روتا ہوا دیکھے۔ میں نہیں چاہتی لوگ آپ کو کمزور سمجھیں۔ ارید، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے واپس اپنی بات دہرائی۔ میں نہیں چاہتا لوگوں کو میری کمزوری کا پتہ چلے۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری کمزوری کا مذاق بنائے۔ ارید کرب کی شدت سے بولا۔ آپ ان سے کہیں انتظام کریں۔ دانش کا نماز جنازہ رات کے اندھیرے میں ہی ہوگا۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا حکمیہ تھا۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، اس نے حکم دیا تھا۔ اسہام کمرے میں داخل ہوا۔ ماہ پہلے سے ہی بیڈ کی دوسری جانب لیٹی تھی۔ کتنے عرصے بعد خوشیاں ان کے در پر دستک دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا اور شرٹ کے بٹن کھول کر بازوؤں کو کونہیوں تک فولڈ کیا اور ماہ کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ دونوں میں معنی خیز خاموشی تھی۔ اسہام نے ماہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا اور اس کے کمر کے گرد گھیرا قائم کیا۔ اسہام،
کیا مسئلہ ہے؟ ماہ کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ مسئلہ کہاں سے آ گیا بیوی؟ پیار کر رہا ہوں۔ ایک ہاتھ ماہ کی کمر میں، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔